شکل اسلام کی جب تک وہ سامنے نہیں رکھی جائے گی اسلام کا کوئی پیغام دیا نہیں جا سکتا. یہ یقینی طور پر بات ہے. آج دیکھیں نا, لوگوں کو اس بات پر تعجب ہوتا ہے کہ ابتدائی صدیوں کے اندر اسلام کا پھیلاؤ پہلے 50-60 سالوں کے اندر ایک کونے سے دنیا کے دوسرے کونے تک, جبکہ یہ ٹرانسپورٹیشن کے یہ ذرائع بھی نہیں تھے, جہاز نہیں تھا, گاڑی نہیں تھی, پیٹرول نہیں تھا, اور یہ تیز رفتار ذرائع نہیں تھے, پھر آپ کی انفارمیشن ٹیکنالوجی نہیں تھی, یہ موبائل نہیں تھے, چیزیں نہیں تھی. تو اس زمانے میں جبکہ انسان کا ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرنے کے لیے سوائے جانوروں کے علاوہ, گھوڑے اور خچر اور اونٹ کے علاوہ بار برداری کے لیے کوئی اور چیز نہیں تھی, اتنی تیزی کے ساتھ افریقہ کے ایک کونے سے لے کر سینٹرل ایشیا کے دوسرے کونے تک یہ اسلام کیسے پھیلا 50-60 سال کے عرصے کے اندر؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے جو فتوحات شروع ہوئی ہیں وہ کس تیزی کے ساتھ اس ابتدائی 50-60 سالوں میں دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچی ہیں. اخبارات نہیں چھپتے تھے, ٹیلی ویژن نہیں ہوتا تھا, انٹرنیٹ نہیں ہوتا تھا, لوگوں کی آپس میں کمیونیکیشن کا واحد ذریعہ ایک دوسرے کے ساتھ فیس ٹو فیس گفتگو تھی, اس کے علاوہ کوئی صورت گفتگو محفوظ کرنے کی نہیں تھی, کتابیں نہیں چھپتی تھیں, اس طرح پریس نہیں تھے. اس سب کے باوجود وہ کون سی چیز تھی جس نے ایک کونے سے لے کے دوسرے کونے تک جیسے کوئی تیز رفتار کسی جنگل میں آگ پھیلتی ہے, یہ دین کیسے پھیلا؟ آپ سے میں پوچھتا ہوں اور آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ کے خیال میں اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اس کی وجہ یہی تھی, آج ہماری بات پوری دنیا تک پہنچ رہی ہے. ہم پوری دنیا آپ یوٹیوب پر چلے جائیں, لاکھوں بیانات سینکڑوں زبانوں کے اندر موجود ہے. دنیا کی کون سی زبان ہے جس پر آپ کو دین کا مکمل پیغام نہیں ملے گا؟ آپ کی فنگر ٹپس کے اوپر ہے. آپ اس کے بعد سوشل میڈیا پہ چلے جائیں, آپ کے موبائل, یہ جو اسمارٹ فون آپ کے ہاتھ میں ہے, ایک پورا جہان. آپ میں سے شاید ادب کے طالب علموں کو معلوم ہو, اگر یہاں فارسی پڑھائی جاتی ہے, اگر فارسی نہیں تو اردو تو پڑھائی جاتی ہوگی, کہ جامع جمشید کے نام سے ایک پیالہ ہے جو ادب کی کتابوں کے اندر جس کا ذکر آتا ہے کہ جمشید ایک بادشاہ تھا اور اس کے پاس ایک پیالہ تھا. اس پیالے کے اندر وہ پانی ڈالتا تھا اور اس پانی کی سطح کے اوپر اس کو پوری دنیا نظر آتی تھی. وہ مطلب یہ اسمارٹ فون تھا شاید اس دور کا, اگر اس کو دیکھا جائے کہ اس کے اندر, اس پیالے کے اندر اس کی ایک اسکرین سی تھی جو پیالے کی بنتی تھی, اس پر اس کو دنیا جہاں وہ دیکھنا چاہتا تھا وہ ادھر کا تصور کرتا تھا تو وہ چیز اس کو اس پیالے کی اسکرین کے اوپر نظر آنا شروع کرتی تھی. یہ ایک ایسی ایک افسانوی کردار ہے اور اس کا اتنا تذکرہ آتا ہے افسانوں کے اندر, کہانیوں کے اندر, اور جس نے اس کو یہ آئیڈیا پیش کیا ہے وہ گویا کہ ادب کی کتابوں میں ہمیشہ کے لیے زندہ و جاوید ہو گیا کہ کتنا زبردست اسے آئیڈیا پیش کیا کہ ایک ایسا جام بھی ہو سکتا ہے, لیکن وہ دنیا میں ایک ہی تھا اور جمشید نامی بادشاہ کے پاس تھا. آج آپ میں سے ہر ایک کے ہاتھ کے اندر ایک جام جمشید ہے اور ہر ایک اس کے اندر دیکھ رہا ہے اور پوری دنیا کو جو ہے وہ جہاں جانا چاہتا ہے اس کو دیکھتا ہے. میرے دادا, ہمارا خاندانی کتب خانہ بہت بڑا ہے. جب میں نے اسلام آباد میں دارالفتاح بنایا تو دارالفتاح کے لیے بہت کتابیں چاہیے ہوتی ہیں, لیکن مجھے کوئی کتاب خریدنی نہیں پڑی کہ گھر کے اندر اتنی کتابیں موجود تھیں کہ وہ ساری کی ساری دارالفتاہ کے لیے کافی ہو گئیں, بلکہ شاید وہ ہم ساری ایک جگہ رکھ بھی نہیں سکے. 3 مختلف جگہوں پر وہ کتابیں میری رکھی ہوئی ہیں. تو ہمارے دادا سے کسی نے پوچھا ایک دفعہ کہ آپ بہت عرصے سے گھر میں رہتے ہیں اور کہیں پڑھاتے نہیں ہیں, اپنی زندگی کے آخری 10-15 سال انہوں نے نہیں پڑھایا, تو آپ کیا کرتے ہیں, سارا دن ٹائم کیسے گزارتے ہیں, جس کو آپ کہتے ہیں اپنا ٹائم کل کیسے کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایک کمرہ ہے اور میں جب اس میں چلا جاتا ہوں تو کبھی میرا دل چاہتا ہے کہ میں 3ری صدی کے آدمی سے باتیں کروں تو میں 3ری صدی کے آدمی سے باتیں شروع کر دیتا ہوں. پھر وہاں میرا دل چاہتا ہے کہ میں کسی 4تھی صدی کے آدمی سے باتیں کروں تو میرے پاس وہ بھی اس کمرے کے اندر ہوتا ہے. تو پوچھنے والوں کو بڑے خیال تھا یہ شاید کوئی جادو یا سحر کی بات کر رہے ہیں کہ لوگوں کی روحوں کو حاضر کرتے ہیں 3ری اور 4تھی اور 5ویں صدی کے. تو ان کی مراد ان کتابوں سے تھی کہ میرے پاس وہ ساری کطابیں ہیں پچھلی 1300-1400 سالوں کی, اور یہ میرے پاس ایک بہت بڑا گویا کہ ایک آپشن ہے جس طرف بھی میں جانا چاہوں, ایک ویرائٹی ہے, اس کو میں ان سے باتیں کر سکتا ہوں. تو آپ کا دور تو ان چیزوں کا دور ہے, اور ان چیزوں کے ہوتے ہوئے ہم نے دنیا کو اسلام کا پیغام کیسا دیا ہے؟ آج دنیا کے سامنے اسلام کا کون سا چہرہ ہے؟ آج کوئی آدمی جس کو مسلمانوں سے ملنے کا اتفاق نہ ہوا ہو اور اس تک صرف اسلام کا پیغام انہی ذرائع کے ذریعے پہنچا ہو, اس کے ذہن میں کیا خاکہ ہے, کیا تصویر ہے؟ کیا واقعی وہ تصویر اتنی دل نواز اور اتنی دل فریب ہے, اتنی وہ بہترین ہے اور اتنی کامل اور اتنی مکمل ہے کہ ایک آدمی اپنا دین چھوڑ کر اور اپنے مذہب سے دستبردار ہو کر وہ اس کی طرف آنے کا سوچے؟ یا خدا نہ خواستہ وہ اتنی خوفناک ہے اور وہ اتنی بھیانک ہے اور وہ اتنی ڈرا دینے والی ہے کہ کوئی آدمی اس کا اگر رات کو سوتے ہوئے تصور کر لے تو شاید اس کی نیند اڑ جائے. تو ان سب چیزوں کے ہوتے ہوئے
اس کی بنیادی وجہ کیا ہوئی کہ عملیت پسندی ہمارے اندر سے نکل گئی.